بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ود ہانی۔ اس بار امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں ہانی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، منگولیا کی شہزادی۔ یہ کہانی اطالوی تاجر مہنجو اور مصنف مارکو پولو نے اپنی کتاب بک آف ونڈر میں ایک ایسی شہزادی کی کہانی سنانا شروع کی جو دنیا کی سب سے طاقتور خاندانوں میں سے ایک خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اسے ختلون کہا جاتا تھا، حالانکہ وہ دوسرے ناموں سے بھی جانی جاتی تھی، جن میں سے ایک اگیارنے تھا جو مارکو پولو بھی استعمال کر رہا تھا۔ اگیارنے بادشاہ کیدو کی اکلوتی بیٹی 14 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اگیارنے کا تاتاری زبان میں مطلب روشن چاند ہے۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی مضبوط اور بہادر بھی تھی کہ اس کے والد کی پوری سلطنت میں کوئی بھی آدمی اس کے جیسا نہ تھا جو طاقت میں اور کارناموں میں اس سے آگے ہو سکتا۔ 13ویں صدی میں منگول سلطنت یورپ میں ہنگری کی سرحدوں سے لے کر مشرقی بحیرہ چین تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس پر چنگیز خان کی جانشینوں کی حکومت تھی۔ شہزادی چنگیز خان کی چوتھی نسل سے تھی اور اوگیرے کی پڑپوتی تھی۔ چنگیز خان نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اس کے والد سب سے طاقتور منگول خانوں میں سے تھے، لیکن ان کی نسب سے بڑھ کر یہ غیر معمولی شخصیت تھی جس نے مارکو پولو کو موہ لیا تھا۔ نہ صرف اس وجہ سے بلکہ وہ چند جنگجوؤں میں سے ایک تھی، بلکہ انہوں نے اس وقت تک شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا جب تک کہ انہیں کوئی ایسا مہربان شخص نہ مل جائے جو انہیں شکست میں ہرا دے۔ یہ کوئی آسان بات نہ تھی، کیونکہ تمام منگول مردوں اور عورتوں کی طرح وہ بھی ایک ماہر تین انداز، ایک بہترین گھڑ سوار اور منگولیا کے فری اسٹائل کشتی بوک کی ایک جنگجو تھی جس میں زمین کو پہلے چھو لینے والا شخص ہار جاتا تھا۔ کسی بھی دعوے دار کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا۔ اگر کوئی انہیں ہرا دیتا تو شہزادی سے شادی کر لیتی، لیکن اگر ہار جائے گا تو 100 گھوڑے دینے پڑیں گے۔ تمام مملکتوں میں یہ بات پھیل گئی۔ بہت سے نوجوانوں نے یہ چیلنج قبول کیا اور ناقابل شکست شہزادی ختمون کے پاس 10,000 گھوڑے جمع ہو گئے۔ مارکو پولو کے مطابق ایک شہزادی نے 100 گھوڑوں کی بجائے 1000 گھوڑوں کی شرط لگائی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا جیتنا چاہتا ہے۔ مارکو پولو کا کہنا ہے کہ کیدو بہت خوش تھا کیونکہ وہ ایک خوبصورت نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم بادشاہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی منت کی کہ اسے جیتنے دیں، لیکن شہزادی نے انکار کر دیا۔ وہ ایسے شائقین کے درمیان لڑ رہے تھے جو چاہتے تھے کہ شہزادی ہار جائے، اتنا خوبصورت جوڑا ایک ساتھ ہو جائے۔ شہزادی اور نوجوان نے لڑائی کا آغاز کیا، لیکن اس نوجوان کو مقابلہ ہارنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ شہزادی کو 1000 گھوڑے ملے اور شہزادہ شرمندہ ہو کر اپنے ملک واپس چلا گیا۔ اگرچہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یہ کوئی دیو ملائی کہانی نہیں یا کسی افسانے کا پلاٹ، حالانکہ تاریخی اعتبار سے مارکو پولو کو بہت قابل اعتماد ذریعہ نہیں سمجھا جاتا۔ ان کی مقبول کتاب لوگوں کے لیے شروع میں افسانہ تھی، جزوی طور پر اس لیے کہ اس میں منگولوں کو اس طرح بیان نہیں کیا گیا تھا جیسا کہ خیال کیا جاتا تھا، یعنی بے رحم، خونخوار اور افریت جو پوری دنیا کو کھا جانا چاہتے تھے، بلکہ اس کتاب میں ان کو انتہائی مہذب اور بہت اچھے سمجھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا۔ اگرچہ مارکو پولو کی یہ رشتے کبھی کبھی جھوٹ لگتی تھیں، وہ جھوٹے نہیں تھے، اور شہزادی اگیارنے کی پروفائل اگرچہ افسانوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کی بنیادی تاریخ تحریروں پر ہے، خاص طور پر راشد الدین ہمدانی کی تحریروں پر، جنہوں نے انہیں اپنی کتاب جامع التواریخ میں جگہ دی تھی، جو 14ویں صدی میں منگول سلطنت کے بارے میں ایک منفرد ماخذ دی۔ تاہم ان میں ایسی تفصیلات موجود ہیں جو میل نہیں کھاتی۔ بنیادی ذرائع کی کمی کی وجہ سے باہر کے لوگ منگول کے بارے میں لکھتے تھے جن میں سے زیادہ ان کے دشمن تھے، لہٰذا شہزادی کی کہانی آدھی افسانے اور آدھی امکانات پر ہے۔ لیکن جو بھی ہو، بات دلچسپ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کیدو کی اکلوتی بیٹی تھی، سیاسی مشیر اور عدالت میں اور جنگوں میں حکمت عملی کے طور پر بادشاہ نے پسند کرتا تھا۔ حالانکہ 14 بڑے بھائی بھی تھے ان کے، بادشاہ انہیں ہمیشہ لڑائی میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، خاص طور پہ اپنے رشتہ دار قبلائی خان کے خلاف جو یوان خاندان کے پہلے شہنشاہ تھے۔ مارکو پولو کہتے ہیں کبھی کبھی وہ دشمن کی فوج پر کی طرف بڑھتی، وہاں سے ایک آدمی کو پکڑتی اور اسے اپنے باغ کے پاس لے جاتی، جیسے عقاب کسی پرندے پر جھپٹتا ہے۔ ان کے جسم کے بارے میں مارکو پولو نے لکھا ہے کہ وہ انتہائی لمبی اور خوبصورت تھی۔ وہ اتنی لمبی اور
नहीं कि उन्हें देव समझा जा सकता था। हम ये भी जानते हैं कि आखिरकार वो शादी के लिए तैयार हो गए बगैर किसी शर्त के। कहा जाता है कि उनके वालिद के दुश्मनों ने अफवाह फैला दी थी कि उनके वालिद के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात हैं। उन्होंने इस बात की तरदीद करने का फैसला किया। अगरचे ये वाज़ेह नहीं कि उनका शोहर कौन था। राशिदुद्दीन बताते हैं कि शहजादी अंगियामने को गाज़ान नाम के एक शख्स से मोहब्बत थी जो 1295 में फारिस के खान थे, लेकिन इन दोनों की शादी नहीं हो सकी थी। कुछ तारीखी हवालों में ये भी कहा गया है कि ये खुशकिस्मत आदमी एक कातिल था जिसे किबलाई ने अपने वालिद के कत्ल के लिए रखा था, जिसे बहादुरी का मुजाहरा करने पर माफ़ कर दिया गया था। ज़्यादातर मौरखीन बात पर मुत्तफिक हैं, वो ये है कि कैदो अपनी बेटी खतून को वारिस बनाना चाहता था, लेकिन न सिर्फ उनके भाई बल्कि वह खुद भी इस बात के खिलाफ थी, बल्कि वह खुद जंग में ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी। नाकाबिल शिकस्त अंगियामने 1306 की नामालूम वजहात पर हलाक हो गई। कुछ का कहना है उनकी मौत मशकूक हालात में हुई थी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा नई आने वाली बहुत अच्छी वीडियोस के लिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।